کچھ شیعہ بنے، کچھ سنی بنے، کچھ نور بخشی بنے، کچھ امامیہ، کچھ صوفیہ، کچھ دیوبندی، کچھ بریلوی، کچھ اہل حدیث، اس طرح کے مختلف ٹائٹلز کے ذریعے سے لوگوں نے اپنی شناختیں بنائیں، خود ساختہ فرقے بنائے. لست منہم فی شیء، اے رسول ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. فرقے کو جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلام کو ایک پائی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تم صرف مسلمان ہو، تمہارے دین کا نام اسلام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے درس قرآن میں حاضر ہیں. سورہ مبارکہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالی سیرت، آپ کا نمونہ جو انبیاء کے لیے بھی نمونہ عمل تھا، ختم نبوت کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. وہ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، آپ کا نمونہ اور آپ کا دین، آپ کی ملت کی بات چل رہی ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ صرف بیوقوف لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور آپ کی ملت سے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے ہیں. اور وہ دین کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ آپ کی ملت کیا ہے؟ اس کے متعلق آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چل بسنے سے پہلے اپنے خاندانی روایات کے مطابق آپ نے وصیت فرمائی. تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ فرمایا ووصى بها، اور اسی ملت کی وصیت فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں سے. جس ملت کی پہلے سے بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا دین، ابراہیم کے دین کو لازم پکڑو، ابراہیم کی ملت پر چلو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اس طریقے سے جو بات چل رہی تھی اس کے متعلق اسی بات کے تسلسل میں آج فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت کے متعلق، اسی ملت کی پیروی کرنے کے لیے وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ اور پھر ابراہیم، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی بلکہ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت اور نصیحت فرمائی. حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متعلق ابراہیم نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت اپنے بیٹوں کو یہ فرمائی، وصیت یہ فرمائی کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین کو چنا ہے، تمہارے لیے کسی فرقے کو نہیں چنا بلکہ تمہارے لیے دین کو چنا ہے. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، الدین کو. الدین کا مطلب یہ کوئی خصوصی دین ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا شک و شبہ دین کو چنا ہے کہ تم دین کی پیروی کرو. پھر آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ دین کیا ہے. فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے پس مرنا ہی نہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہو.
تم نے مسلمانی کی حالت میں دنیا سے چلے جانا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ پس تم لوگوں نے ہرگز نہیں مرنا. الا مگر وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم لوگ ہوں مسلمون مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین اسلام کو چنا ہے اور تم لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے فَلَا تَمُوتُنَّ نون ثقیلہ کے ساتھ انتہائی تاکید کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے جو 12 کے 12 بیٹے تھے ان کو بلا کے سامنے رکھ کے ان سب کو کہا بڑی تاکید کے ساتھ کہ تم لوگوں نے دنیا سے مرنا ہی نہیں. لا تموتن تم نے نہیں مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. جب تم مرو گے تو تمہارا دین مسلمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے. اسلام کی حالت میں مرو، فرقوں کی حالت میں مت مرو. اس سے قبل سورہ مبارکہ البقرہ میں بنیادی مضمون فرقہ یہودیت اور فرقہ نصرانیت کی عمارتوں کو منہدم کرنے کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہی کہا نہ نصرانیت صحیح ہے نہ یہودیت صحیح ہے. یہودیت ایک فرقے کا نام ہے جو اس دین اسلام کے اندر ہی ایک فرقہ نکلا. یہودیت اور نصرانیت بھی ایک فرقہ ہے جو اسلام کے دین کے اندر نکلا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. آپ کے زمانے میں نہ کوئی فرقہ یہودیت تھا نہ کوئی فرقہ نصرانیت تھا، صرف ایک دین تھا جس کا نام اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین صرف اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جسے ملت ابراہیمی کہتے ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، تم لوگ اسی ملت پر رہو. اور هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام اس کتاب قرآن مجید میں اور اس سے قبل تمام صحائف میں تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے. صرف کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم لوگ صرف مسلمانی کی حالت میں مرو، کسی بھی فرقے کا حصہ مت بنو، کوئی فرقہ اختیار نہ کرو، تم لوگ مسلمان ہی رہو. تمہاری شناخت قرآن کی روشنی میں، اللہ کے احکامات کی روشنی میں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں یہ ہے کہ تم صرف مسلمان ہو، تمہارے دین کا نام اسلام ہے. فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مسلمانی کی حالت میں دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ کو تم نے جان دینی ہے. تم اگر دنیا سے مرو، وفات پاؤ، تو تم صرف مسلمان کی شناخت کے ساتھ، مسلمان کے تشخص کے ساتھ. تم سے اگر پوچھے کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے. کوئی فرقہ، کسی بھی فرقے کا نام لینا قرآن کی روشنی میں درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کو قرآن مجید میں یہاں پر کوٹ فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم دنیا سے مرو ہی نہیں بلکہ مسلمانی کی حالت میں، یعنی مسلمان بن کر رہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک مسلمان بن کے رہو، کسی فرقے کا حصہ مت بنو. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین میں تفرقہ، فرقے بنا لیے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ لوگ فرقے گروہ در گروہ ہو گئے. فرمایا لست منہم فی شیء، اے رسول آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیہ مبارکہ پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرقہ پرستی، فرقہ واریت، تفرقہ بازی، فرقہ بنانا، فرقے کا حصہ بننا، فرقے پر فخر محسوس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ناپسندیدہ کام ہے. فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے
دین کو پھر تفرقہ کیا، اور وکانو، اور وہ ہو گئے شیعاً، گروہ در گروہ، گروہ گروہ تقسیم ہو گئے، کچھ شیعہ بنے، کچھ سنی بنے، کچھ نور بخشی بنے، کچھ امامیہ، کچھ صوفیہ، کچھ دیوبندی، کچھ بریلوی، کچھ اہل حدیث. اس طرح کے مختلف ٹائٹلز کے ذریعے سے لوگوں نے اپنی شناختیں بنائیں، خود ساختہ فرقے بنائے. فرمایا کہ گروہ در گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، اے رسول ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جملہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ کے کلام پر اگر یقین ہے، اگر اللہ کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو فرقہ پرست ہیں ان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرقہ پرستی کی وجہ سے اگر ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے تو فرقوں میں رہنے کا کیا فائدہ؟ فرقوں کو ڈیفینس کرنے کا کیا فائدہ؟ فرقہ واریت اور اس کے جذبات کے ساتھ جو ہے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کیا فائدہ؟ بلا شک و شبہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میں نے کوئی تفسیر نہیں کی، میں نے کوئی تعویل نہیں کی، سیدھا سیدھا آیت اور اس کا ترجمہ سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرقہ پرست ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقہ بناتے ہیں، فرقوں میں رہتے ہیں، ان کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان بن کر مرو، مرتے دم تک صرف مسلمان رہو، کسی فرقے کو اختیار نہ کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی وصیت نہیں، بلکہ ابراہیم کے بیٹوں نے بھی اپنے قریب المرگ جب حالت پہنچی تو ان سب نے بھی اپنے بیٹوں کو سب کو بلا کر اسی طریقے سے یہی نصیحت فرمائی، لیکن اسلوب مختلف ہے. فرمایا کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، حاضر تھے جب اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو جب موت پہنچی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب پہنچا، اس وقت کیا تم لوگ وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال، جب فرمایا لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل کی پوری قوم پھیلی، جس میں ہزارہا انبیاء آئے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر ان کو وصیت کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس الہ کی عبادت کرو گے، کس خدا کو مانو گے، اسلام کے خدا کو، اسلام کے اللہ کو، یا کسی اور خدا کو؟ تم تو اللہ تو وہاں پہ موجود ان کے تمام بیٹوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. سب نے کیا عرض کیا؟ نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ، آپ کے معبود، آپ کے خدا، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا، آبا و اجداد کے جو الہ ہیں اللہ، ابراہیم یعنی ان میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور ان کے بیٹے آگے حضرت یعقوب. تو حضرت یعقوب تک کی جو نسل تھی، ابراہیم کے بعد دو پشتوں، 3 پشتوں تک، ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف اسلام تھا، صرف مسلمان تھا. پھر حضرت یعقوب کے بیٹوں کے بعد پھر آگے جا کر جو ہے ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسلام کے اس عظیم شاہراہ، اس دین اسلام اور ملت ابراہیم کو پاش کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، فرقے بنا لیے. ایک فرقے کا نام یہودی رکھا، یہودیت، اور ایک فرقے کا نام نصرانیت رکھا، اور کچھ مجوسی تھے. اس طرح کے مختلف فرقے ہو گئے. صائبین تھے کچھ، اس طرح کے فرقے، بہت سارے فرقے بن گئے. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو صرف اسلام تھا، سارے لوگ مسلمان تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا. اور 3 4 5 6 پشتوں کے بعد پھر جیسے اسلام میں بھی مختلف فرقے آ گئے ہیں، بس نام مختلف ہے، فرقے ویسے ہی بنے ہیں جیسے ابراہیم کے بعد بنے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس طرح کے فرقے بن گئے. تو
حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس الہ کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے الہ، آپ کے بابا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کے الہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، ایک ہی الہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے مسلمان بن کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا اور ہم صرف اسی اللہ کے مسلمان بن کے رہیں گے، لہو مسلمون، اسی کو جھکیں گے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، اسی کے احکامات کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور الہ کے مسلمان نہیں بنیں گے، بلکہ صرف اسی الہ کے مسلمان ہم بن کے رہیں گے۔ اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرے بعد میرے بیٹے فرقہ پرستی کے شکار نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ملت ابراہیمی پہ ہی رہو گے یا اس سے ہٹ جاؤ گے؟ تو ان سب لوگوں نے یک جان اور یک زبان ہو کر جواب دیا کہ اے ہمارے بابا جان، ہم صرف اسلام کے ملت پر، اسلام کے دین پر ہم قائم رہیں گے۔ تیرے الہ، تیرے بابا حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ معبود و برحق اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور اسی کے مسلمان بن کے رہیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فرقہ واریت کتنی ہی بری بات ہے، کتنی شنیع حرکت ہے، جس کی اسلام میں، قرآن میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس سے محبت ہے، فرقوں سے جتنی محبت ہے اتنی محبت اسلام سے نہیں ہے۔ دین اسلام کا نام لینے والے جو ہے نہیں ملتے ہیں معاشرے میں، لیکن ہر کوئی اپنے فرقے کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کو ایک پائی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ان تمام آیات پر غور و فکر کر کے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔